رمضان 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 رمضان۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں 8 تراویح یا 20 تراویح، پھر اسی میں الجھے رہتے ہیں، پھر نہ 8 پڑھتے ہیں نہ 20۔ اور میں نے تو اپنی لائف میں یہ دیکھا ہے جو 20 تراویح کے لیے بہت شد و مت سے کہتے ہیں، وہ لوگ جو قیام اللیل کے عادی نہیں ہوتے 20 تراویح کیسے پڑھیں؟ 20 تراویح رکھ لو، پورا قرآن بھی نہیں پڑھا جاتا، اور پھر یہ کہ جیسے 8 تراویح کے بعد تو لوگ یعنی بالکل بھرپور طریقے سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی تھی، قیام اللیل آپ نے 8 تراویح کا کیا، لیکن آپ نوافل زیادہ پڑھنا چاہیں کوئی حرج کی بات نہیں، باقی 12 نوافل ہو جائیں گے، آپ نوافل پڑھ لیجئے اگر آپ کو اللہ موقع دیتا ہے۔ اور اگر آپ 8 پہ اکتفا کرنا چاہتے ہیں پھر ایسی جگہ پہ آپ کو انتظام کرنا چاہیے جہاں 8 میں کم از کم پارہ سوا پارہ تو پڑھ لیں، تاکہ قرآن حکیم سننے کا یہ فرض تو پورا ہو جائے، یہ یعنی فرض تو نہیں ہے لیکن قرآن حکیم کی یہ سعادت تو نصیب ہو جائے۔ اسی طرح سے لوگ کہتے ہیں اچھا تراویح پڑھیں تو کیا پھر تہجد پڑھنی ضروری ہے؟ تراویح ہے یا تہجد؟ بھائی رمضان کی رات قیام کے لیے، اس میں قیام بڑا افضل ہے۔ آپ 1 بار قیام کریں، 2 کریں، 2 بار کریں، پھر سو جائیں، پھر اٹھ جائیں، پھر کر لیں، آپ کم کر لیں زیادہ کر لیں، دیٹ از اپ ٹو یو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قیام اللیل جو ہے اللہ نے لازم کیا تھا اس وقت فرمایا تھا یا ایھا المزمل، اے اوڑھنے لپیٹنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے رہا کرو مگر تھوڑی دیر، نصفہ، آدھی رات اس کی، او انقص منہ، یا اس میں سے کچھ کم کر لو، او زد علیہ، یا اس پر کچھ زیادہ کر لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اصل مقصد جو ہے نا وہ اس کو دیکھیں، ٹھہر ٹھہر کر قرآن کیسے پڑھیں۔ لوگ کہتے ہیں اچھا قرآن حکیم کو ہاتھ میں لے کر پڑھا جانے کیا ہو جائے، ایسے لگتا ہے انہیں کہ جس سے اللہ کا عذاب براہ راست قرآن حکیم پڑھنے والے پہ نازل ہو جائے گا، نعوذ باللہ۔ معذرت خواہ ہوں اگر آپ کو تھوڑی تکلیف کسی کے دل کو پہنچے، میں تکلیف پہنچانا نہیں چاہتی، صرف یہ بتانا چاہتی ہوں حضرت عائشہ کے غلام ذکوان ہاتھ میں قرآن حکیم لے کر جماعت کرواتے تھے، تو قرآن حکیم ہاتھ میں پکڑا جا سکتا ہے، اس میں حرج والی بات نہیں ہے، فرض میں نہیں پکڑنا چاہیے، نوافل میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ تو وہ لوگ جنہوں نے حفظ نہیں کیا ان کے لیے کتنا بڑا دروازہ کھل جاتا ہے، ہاتھ میں پکڑ کر وہ کتنی بار قرآن حکیم پڑھ سکتے ہیں، یعنی رات میں، دن میں، جس وقت بھی نوافل پڑھنا چاہیں۔ پھر اسی طرح سے اب دیکھیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جب حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کے پاس آتے تھے تو نماز کی حالت میں آپ کے اوپر چڑھ جاتے تھے، جب آپ سجدے میں جاتے تھے پھر مجھے یہ بتائیے بچے کو تو اچھی سواری مل گئی، اترتا کیسے تھا؟ کہ ہاتھ تو ہلانا نہیں نماز کی حالت میں، بچے کو اتاریں گے نہیں تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو گودی میں بھی اٹھا لیتے تو اتار کے رکھ دیتے تھے، کندھوں سے بھی اتار کے رکھ دیا، پھر اٹھے سجدہ کر لیا، بچے پھر چڑھ گئے۔ بچوں نے تو یہ کام کرنا ہی، اگر بچہ اٹھایا جا سکتا ماں بھی اٹھا سکتی، ننھا بچہ روتے روتے چپ نہیں کرتا، اٹھا لو۔ پھر جب سجدے میں جاؤ، رکوع میں جاؤ تو انہیں بٹھا دو، بچہ اتنی دیر صبر کر جاتا، بچہ کہتا ہے ماں کی اچھی پریکٹس شروع ہوئی ہوئی ہے، کبھی اٹھ جاتی ہے، کبھی سجدے میں، کبھی پھر بیٹھ جاتی، کبھی پھر اسی طرح سے نا ماں کو دیکھتے دیکھتے چپ ہو جاتا ہے۔ اسلام میں سختی نہیں ہے، آپ کا دل نہیں مانتا تو نہ پڑھیے، جس کا دل مانتا ہے اس کو تو پڑھنے دیجیے۔ تو اسی طرح سے آپ رمضان میں بس آپ یہ طے کر لیں کہ اس مہینے میں، یہ قرآن کا مہینہ، میں نے قرآن کا ساتھ نہیں چھوڑنا، اور کتنا اچھا ہو کہ آپ ترجمے والا قرآن چھوٹے سائز میں اپنے ساتھ رکھ لیں، اس کو ساتھ رکھیں گے نا آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، آپ کے دل میں رمضان میں بہت دفعہ آئے گا انشاءاللہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے دل میں ہر بار لے کر آئے کہ ہم نے یہ قرآن پڑھنا ہے انشاءاللہ، اور اس نور سے، اس روشنی سے ضرور فائدہ حاصل کرنا ہے، اور اللہ آپ کو یہ قرآن حکیم کا فہم نصیب فرمائے، اور اللہ اس کے توسط سے ہماری سب کی شفاعت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے توسط سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔
اور اللہ ہماری نسلوں کو قرآن حکیم کا علم عطا فرمائے، اور اللہ ہماری امت کو، ہماری قوم کو اس کے توسط سے اعزاز عطا فرمائے، اور ہماری مغلوبیت کا دور ختم ہو جائے، ہمیں اس قرآن سے فائدہ اٹھانے کا موقع مل جائے۔ تو اس قرآن کو ہر وقت ساتھ رکھیے۔ بس یوں سمجھ لیں کہ جیسے بچوں کو نشہ لاحق نہیں ہو جاتا، کمپیوٹر پہ بیٹھنے والوں کو ادھر سے آئے تھوڑی سی فرصت ملی فوراً کمپیوٹر پہ، ادھر سے آئے جن لوگوں کو ٹی وی کا چسکا لگ جاتا ہے کسی چینل کو دیکھنے کا، وہ ادھر ادھر سے فارغ ہوئے پھر ٹی وی کے آگے، جن کو کتابیں پڑھنے کا ذوق ہوتا ہے وہ بار بار کتابیں پڑھتے ہیں، جن کو کھانے بنانے کا شوق ہوتا ہے وہ ہر پھر کے دوبارہ کچن میں۔ اس دفعہ آپ یہ اپنی ذمہ داری سمجھ لیں کہ ہم نے قرآن حکیم کا شوق پیدا کرنا ہے دل میں، اور اللہ سے شوق مانگیے، انشاءاللہ اللہ یہ ذوق و شوق عطا کرے گا۔ تو بس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ اپنی زندگی کی کتاب ہے نا، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، جہاں بیٹھیں جہاں ہوں، جو ہی فارغ ہوئے ادھر ادھر کی بات چیت کی بجائے قرآن کھول کر بیٹھ جائیں، انشاءاللہ اللہ کی بڑی رحمتیں ہوں گی۔ پھر جس وقت انسان قرآن حکیم پڑھتا ہے اس وقت کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، پھر خوب دعائیں کریں اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، اور اس رمضان میں آپ اپنے لیے خصوصی اذکار کو بھی لازم کریں، کہ میں لازم نہیں کروں گی، کسی اور کا بھی حق نہیں، سوائے ان اذکار کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے۔ ایک تو یہ نیت کر لیں جن لوگوں نے ابھی تک صبح و شام کے اذکار کرنے شروع نہیں کیے، کہ انشاءاللہ اس رمضان میں پختہ عادت ڈالنی ہے، چاہے بھلے سے صبح و شام کے اذکار کتاب سے دیکھ کے پڑھ کے عادت ڈال لیں، لیکن ظاہر ہے آپ کتاب سے بھی دیکھ کے پڑھیں گے تو فائدہ تو اسی طرح کا نصیب ہوگا نا۔ ہاں مشقت ضرور ہے، لیکن یہ کہ آپ اپنے پاس اذکار کی کچھ کتابیں، دعاؤں کی کچھ کتابیں اپنے بیگ میں رکھ لیں۔ آج سے آپ نے اپنا ایک بیگ بنا لینا، رمضان بیگ، اور رمضان بیگ میں آپ کا قرآن، آپ کی دعائیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کی وجہ سے آپ کو قوت ملتی رہے۔ اب کھانا تو کھا نہیں سکتے تو یہ روح اور شعور کا کھانا جو ہے اس کو تو کھا لیجئے۔ تو اللہ نے منہ بند بھی اسی لیے کروائے کہ ادھر سے توجہ ہٹے گی نا پھر ادھر دھیان لگے گا۔ تو بس آگے پیچھے آپ کتنا اچھا موقع ہے، آپ اگر طے کر لیتے ہیں کہ میں نے انشاءاللہ تعالی اس رمضان میں ہر روز ایک چھوٹی سی دعا یاد کرنی، تو انشاءاللہ تعالی دعا یاد کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور اس میں طریقہ اس کا یہی ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں، پہلے ایک ٹکڑا کر لیں، پھر جب اگلا ٹکڑا یاد کریں پھر دونوں کو ملا لیں، پھر اگلا ٹکڑا یاد کر لیں تو پچھلے دونوں کے ساتھ ملا لیں، پھر آگے پھر آگے پھر آگے، لمبی لمبی دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ اور اس دفعہ ایک نیت اور کر لیں، دعائے استخارہ ضرور یاد کرنی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کی دعا کو قرآن کی طرح سکھایا کرتے تھے۔ تو آپ کو جب یاد نہیں ہوتی پھر استخارہ بھی کم کرتا ہے انسان، تو جب جو چیزیں یاد ہوتی ہیں ان سے انسان فائدہ اٹھاتا نا، اپنی ہو جاتی، تو کم از کم 29-30 دعائیں تو اپنی کر لیجئے۔ یاد کریں گے نا آپ روزانہ چھوٹی چھوٹی دعائیں، تو انشاءاللہ پھر یہ دعائیں اپنی ہو جائیں گی۔ اسی طرح سے ذکر ہے، ذکر کو ضرور یہ یعنی طے کر لیجئے کون کون سے اذکار کرنے۔ ایک تو صبح شام کے اذکار ہو گئے، اسی طرح سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر، یہ 4 کلمات جو ہیں بہت محبوب ہیں اللہ کو۔ اور اسی طرح سے پھر دیکھیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ 100 دفعہ بھی صبح پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی، اور اگر کوئی بہت ہی بخیل ہو تو 1 دفعہ پڑھ لے، لیکن کم از کم 1 دفعہ تو ضرور پڑھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے سبحان اللہ وبحمدہ، یہ صبح کے وقت 100 دفعہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، صبح شام کے اذکار میں شامل ہے۔ اس طرح رسول اللہ پر درود بھیجیے، صبح شام استغفار کیجیے، اسی طرح سے استغفار کی تسبیح کر لیں۔ نمازوں کے ساتھ اذکار اور دعائیں باندھیے، جب آپ باندھیں گے وہ کام ہو جائے گا، جس کو نہیں باندھا ہوگا نہیں ہوگا۔ آپ کھلا چھوڑ دیتے ہیں چلو جو بھی ملا میں پڑھ لوں گی، ایسے نہیں ہوگا۔ آپ کچھ بھی باندھ لیں، مثلا ایک ٹائم پہ آپ شفا کی دعائیں پڑھ لیں، ایک ٹائم پہ توبہ کی دعائیں ضرور دہرا لیں۔ ویسے تو توبہ استغفار انسان کرتا رہتا ہے، لیکن باقی دعائیں بھی پڑھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ کسی ایک ٹائم پہ حفاظت کی دعائیں پڑھ لیں، کسی پہ رنج و غم کو دور کرنے کی دعائیں پڑھ لیں، پھر بہت خوش خوش رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ایک ٹائم پہ قرآنی اور مسنون دعائیں شامل کر لیں۔ تو یہ پہلے تو لوگ اپنے لیے نماز کی جگہ مختص کر لیتے تھے، پھر اپنی یہ جو دعاؤں کی چیزیں تھی وہاں رکھ لیتے تھے۔ اب یہ ذرا تھوڑا آج کل کے دور میں اکثر لوگوں نے مشکل بنا لیا،
تو چلے کوئی بات نہیں, اللہ کی ساری زمین ہی ایسی ہے جہاں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں, آپ اپنا بیگ بنا لیں, اس میں رکھ لیں دعائیں. لیکن یہ ضرور دیکھیے گا کہ دعائیں جو ہیں اور باقی چیزیں اتھینٹک ہوں, یعنی صحیح روایات کے تحت ہوں. ایسے نیکی برباد اور گناہ لازم ہونے کا خطرہ ہوتا ہے جس وقت انسان صحیح احادیث کو یا صحیح چیزوں کو کوٹ یا صحیح چیزوں کو نہیں پڑھتا. اسی طرح سے رمضان میں کرنے والے کاموں میں اعتکاف بھی ہے. اعتکاف کا معاملہ جو ہے یہ مساجد کے ساتھ خاص ہے. جیسے سورہ البقرہ کے اسی رکوع میں دیکھیے, دوسرے پارے کے 7ویں رکوع میں, اللہ آپ کو توفیق دے, آپ ضرور جا کے پڑھیے. اس میں ہے وَأَنْتُمْ آكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ, جب تم ساجد میں اعتکاف کرنے والے. رسول اللہ نے مسجد میں اعتکاف کیا, آپ کی ساری ازواج نے جن جن نے اعتکاف کیا مسجد میں کیا, حالانکہ ان کے حجرات مسجد میں تھے. ہمارے دور میں یہ کہا جاتا ہے کہ دور اچھا نہیں ہے, مساجد میں حفاظت نہیں ہوتی, اس لیے گھر میں اعتکاف بیٹھ جائیں. حفاظت نہیں ہوتی تو نہ بیٹھیں اعتکاف. اب یہ تو نہیں کہ جمعہ آپ گھر بیٹھ کے پڑھ لیں, عید بھی گھر بیٹھ کے پڑھ لیں, اور آپ عمرہ بھی گھر بیٹھ کے کر لیں, کسی دن حج بھی گھر بیٹھ کے کر لیں. جو کام جو مقام مقرر ہے وہیں پہ یہ کام ہونے. تو ان چیزوں کا ضرور خیال رکھیے. باقی یہ کہ اعتکاف کی عبادت بڑی فضیلت والی ہے. اسی طرح سے جیسے آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں, ان کو بڑے تسک و احتشام کے ساتھ منائیے. اسی طرح لیلۃ العید ہے, چاند رات. ہمارے یہاں سب پتہ لگ جاتا ہے رمضان میں کسی کو کیا ملا. رمضان ایسا لگتا ہے جو ہی شیاطین جو آزاد ہوئے سارے ہی شیطان بن گئے, نعوذ باللہ. اکثر لوگ یعنی کہ میوزک سننے شروع کر دیتے ہیں, اونچی اونچی میوزک, اور ساری رات بیکار لغو کاموں میں گزار دی جاتی ہے, اور پھر صبح اٹھ کے تو ظاہر اٹھا نہیں جاتا. اکثر لوگوں کی فجر قضا ہوتی. اور پھر یہ کہ عید کی نماز بھی اکثر من چلے نہیں پڑھتے, کیونکہ ظاہر ہے رات بیداری کی, اور یہ بیداری اللہ کی خاطر نہیں کی, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سارا عید کا دن سوئے رہتے ہیں. عید کی خوشیاں بھی نہیں ملتی, عید کی نماز بھی نہیں ملتی. تو عید کی نماز کے لیے حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے کہ جائیں ان لڑکیوں عورتوں کو نکال کر لائیں جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتی. تو ایک خاتون نے رسول اللہ سے کہا کہ یا رسول اللہ اگر کسی نے نماز نہ پڑھنی ہو پھر وہ عیدگاہ جا کر کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو. دعا بہت بڑی بات ہے, عید کی دعا. اور ایک کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس تو اتنی چادریں ہی نہیں, ہم کس طرح سے عیدگاہ میں سب پہنچ سکتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا 2 عورتیں ایک چادر میں لپٹ جاؤ, لیکن سب مسلمانوں کی عیدگاہ میں پہنچیں گے. ہمارے یہاں اس بارے میں بھی یہ بات بھی اختلافاتی کی نظر ہو گئی, یعنی جو موقع رمضان کی اجرت ملنے کا اور اجر و ثواب کا موقع ہے, پورے مہینے کی کوششوں کا, وہ موقع لوز کر دیتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ عید کی نماز میں انسان کو جو لطف ملتا ہے, عید اسی کی ہے جو عید پڑھتا ہے. جیسے نے عید ہی نہیں پڑھی اس کو عید کا لطف بھی نصیب نہیں ہوتا. اسی لیے اکثر آپ دیکھیں ہمارے بچے بڑے سب کہتے ہیں بہت بوریت ہے, بڑی بور عید گزر رہی ہے. پھر وہ بوریت دور کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ پروگرام سے مدد لیتے ہیں, سو سارے رمضان کی نیکیاں بھگ سے اڑ جاتی. اس لیے رمضان میں اگر محنت کی ہے تو 11 مہینوں میں اس کو کام میں لے کے آئیں. اگر نماز کی عادت ڈالی, اب آئندہ 5 وقت کی نمازیں بر وقت ادا کیجئے. ذکر اذکار کی عادت ڈالی, اب چھوڑنی نہیں. اس کے لیے اللہ سے دعائیں کریں. اسی طرح سے دعاؤں کی عادت ڈالی, اذکار کی عادت ڈالی, اور انفاق کی, اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, صدقہ یا زکوٰۃ جو بھی اللہ توفیق دے, چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اور بڑی بڑی بھی, اس کے لیے ضرور پلان کریں. تو رمضان میں ضرور خرچ کیجئے. خرچ کرتے ہوئے ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ انسان چھوٹے چھوٹے کاموں پہ خرچ کر لیتا ہے, بعض اوقات اس کا کیا ہوا خرچ اسے پتہ بھی نہیں چلتا قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور خاص طور پر زکوٰۃ کا معاملہ تو بہت کانشیس رہنے کا. ہمارے ہاں تو اسپتالوں کو زکوٰۃ دی جاتی ہے, حالانکہ اسپتال زکوٰۃ کی مدداتی میں نہیں. آپ کھولیے 10واں پارہ, میں تو آپ کو دعوت دیتی ہوں خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں. 10واں پارہ 12واں رکوع کھول کے دیکھیں, وہاں پہ زکوٰۃ کی مددات موجود ہیں, ہسپتال کی مد نہیں. لوگ کہتے ہیں اگر کوئی فقیر بیمار ہو, فقیر یا جس کی حالات ٹھیک نہیں ہو, اس کو انڈیویجولی زکوٰۃ دی جا سکتی.
لیکن یہ ہے ایک مشترکہ معاملہ جہاں پر ہسپتال بنتے ہیں، وہاں ہسپتالوں میں وہ زکوٰۃ جب فقراء کے علاوہ اغنیاء کے لیے بھی یوز ہوتی ہے تو یہ زکوٰۃ پھر زکوٰۃ کی مت نہیں ہے. اصل میں جو دیکھیں پوتے کو جو اللہ تعالیٰ نے میراث نہیں دی، دادا کی میراث وہ نہیں پا سکتا جس کا باپ وفات پا چکا ہو. یعنی دادا کی میراث سے سارے بیٹے اس کے حصہ پائیں گے، لیکن اس کے ایک بیٹے کا انتقال ہو گیا، اس کی اولاد بھی اب مستحق ہے، انتہائی تکلیف میں ہے، لیکن میراث میں سے حصہ نہیں پا سکتا. اللہ نے گنجائش رکھی ہے کہ 1/3 پراپرٹی کا جو حصہ ہے اس میں سے وہ وصیت کر دے پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے لیے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کا حصہ نہیں رہ گیا. تو اسی طرح سے جو مد نہیں ہے وہ مد اپنی طرف سے نہیں بنائی جا سکتی. اسی طرح سے جیسے ہمارے یہاں جنرل ایجوکیشن کے اداروں میں کہ چلو کسی بچے کو ماسٹرز کروا دیں، میڈیکل ایجوکیشن دلوا دیں، اس مد پر زکوٰۃ نہیں ہے. اس پہ صدقہ لگ سکتا ہے، کوئی اپنی خوشی سے کسی کو کروانا چاہے کروا سکتا ہے. ہاں قرآن کی تعلیم کے لیے، دین کی تعلیم کے لیے اگر کوئی زکوٰۃ کی مد میں سے دینا چاہے، یہاں پر یہ فی سبیل اللہ کی مد میں آتا ہے، کیونکہ یہ احیاء دین کے لیے. فی سبیل اللہ سے عام طور پر مراد لی جاتی ہے ہر طرح کے ویلفیئر کے کام. ایسا نہیں ہے، اللہ نے فقر کو الگ رکھا، فقیر مسکین جو زکوٰۃ پر کام کرنے والے ہیں، جو قرض دار ہیں، جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، ہر ایک کو اللہ نے الگ رکھ کے پھر بتایا فی سبیل اللہ سے مراد جہاد کے کام ہے اور دعوت دین کے کام ہے، دین کی ترویج و اشاعت کے کام ہے. ان کاموں کے لیے یہ سرمایہ لگایا جا سکتا ہے. تو اس بارے میں علم حاصل کرنا بڑا ضروری ہے، ورنہ انسان کا سرمایہ ضائع ہو جاتا ہے. تو آپ زکوٰۃ کے سرمایہ سے، صدقات سے اس بار ایک نیت ضرور کر لیں، دوسروں کو بھی توجہ دلائیں کہ ایسا کام کر لیں ہم رہیں نہ رہیں قیامت تک اجر کا سلسلہ جاری ہو جائے. جو کنواں کھدواتا ہے یا کولر لگواتا ہے پانی پینے کے لیے، یہ بھی نیکی کا کام ہے، لیکن ایک وقت ایک فرد کی پیاس بجھتی، لیکن جس کی علم کی پیاس بجھ جائے اس کے توسط سے ہزاروں لاکھوں کی پیاس بجھتی رہتی. اور جو علم کا مرکز یعنی قرآن کی تعلیم کا مرکز بنانے کے لیے اپنا سرمایہ لگانا چاہے تو یہ اسی طرح سے ہے جیسے یعنی نسلوں تک جاری رہنے والا عمل ہے. تو الحمدللہ اس دفعہ النور کی تعمیر کے لیے ہم پرزور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ہم دین کا مرکز بنا دیں. یہ اللہ کے نام کا مرکز ہے، کسی کی ذات کے لیے نہیں. اس میں کسی کی ذات کی بلندی مطلوب نہیں، صرف ہر ایک کا اپنا جو شیئر ڈالنا چاہے وہ اس میں شیئر ڈال سکتا ہے. آپ نیکی کے ساری مددات میں خرچ کریں، اپنے غریب رشتہ داروں کے لیے بھی پہلا حق ہے جو زیادہ کلوز لوگ ہیں. اور اسی طرح سے جیسے آپ کے باقی افراد ہیں، جیسے یعنی وہ افراد جو قرابت داروں میں نہیں لیکن نیبرز میں آ جاتے ہیں، ان کا بھی حق ہے، ان کو بھی ضرور یعنی ایسے افراد کی ہیلپ کریں، کسی بیوہ کی اگر وہ یعنی مالی طور پر مستحق ہے. ہمارے یہاں تو یعنی لوگ کہتے ہیں فلاں شخص جو ہے چونکہ اس کی آمدنی کم ہے اس وجہ سے اسے زکوٰۃ دے دینی چاہیے. ہمارے یہاں تو جو میڈز ہیں جو گھروں میں کام کرتی ہیں، عام طور پر آپ دیکھیں اس طبقے کے لوگ 1 مرلہ 2 مرلہ زمین لے کے اوپر گھر بنا لیں گے. جس کے پاس نصاب کے برابر سرمایہ آ جاتا ہے اس پر زکوٰۃ لگتی نہیں. آپ کسی کو گھر نہیں بنوا کے دے سکتے زکوٰۃ کے سرمایے سے، حتیٰ کہ اللہ کا گھر بھی نہیں بن سکتا. مسجد کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں لگتی، لیکن تعلیمی ادارے کے لیے زکوٰۃ لگتی ہے. تو صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنی. آپ اپنے گھروں میں نا چھوٹے چھوٹے باکس بنا لیں، بچوں سے بھی صدقہ کروائیں. عادت ہو جاتی بچوں کو، جو کوئن آئے نا اس میں ڈلوا دیں. سحری کے وقت، افطاری کے وقت چھوٹے چھوٹے ٹپس ہمیں بڑا فائدہ دیتے ہیں. اور ہر ایک کو پتا ہو کہ آج میں نے کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں صدقہ کریں گے انشاءاللہ تعالی بڑا فائدہ ہوگا. ہمارے جو اسلاف تھے اگر انہیں کوئی چیز نہ ملتی، ایک صاحب کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے یہاں آستین میں نماز کے لیے نماز پڑھنے جاتے، ہر نماز کے ساتھ کچھ نہ کچھ لے جاتے. ایک دفعہ انہیں کچھ نہ ملے تو پیاز ہی لے گئے، تو کسی نے ان سے کہا اس کی تو بڑی بو آئے گی، آپ کو بڑی اسمیل آئے گی. تو انہوں نے کہا مجھے کوئی چیز نہیں ملی تو مجھے پیاز ملا تو میں خالی نہیں جانا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ اللہ کی راہ میں کچھ نہ کچھ دے ڈالوں. یہ جذبے بیدار کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب مٹھی کھلتی ہے تو دل بھی کھلتا ہے اللہ کے لیے اور انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے. اللہ سے دعا ہے ہمیں برکتوں رحمتوں والا
رمضان نصیب فرمائے. آپ سب کو رمضان مبارک ہو. اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ ملائے اور عافیت سے اپنے گھروں میں پہنچائے. اس رمضان میں ضرور دعا کرنی ہے کہ اللہ قرآن کے علم سے محروم نہ رکھے.